جی ایم سی اسٹارٹ ہو گیا ہمارے ساتھ ہی، تو بخش صاحب کی مہربانی سے ہی بن گیا. اس وقت سب کچھ بخش صاحب کی مہربانی سے ہی ہوتا تھا. اور he was very particular about medical college. تو وہاں کے ہماری ان دنوں صرف 7 لڑکیاں بوائز ہائر سیکنڈری میں پڑھتی تھی. تو ہم نے اپنا نام رکھا تھا سیون سسٹرز کنگڈم. آئی ہوپ they watch this program and I miss them. I feel nostalgic this time. میں نے دیکھا 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، آئیو شیخا نیوکریٹس اٹمن کو مارشل شروع. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین، اور یادیں کی کا دوسرا سیزن جو چل رہا ہے اس کی ایک اہم کڑی ہے آج، جس میں ہم بیسیکلی ایک ڈاکٹر کپل سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے صحت عامہ کے ڈپارٹمنٹ کو اس کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور اس کا ایولیوشن دیکھا ہے. میں ہمیشہ سے یہ بات کہتے آیا ہوں کہ میموریز جو ہے، یادیں جو ہے، ایک پرسنل آف ہسٹری پروجیکٹ ہے کشمیر لائف کا، جس میں ہم صرف ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے جموں کشمیر کے مختلف انسٹیٹیوشنز کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے یا ہسٹری کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. اور یہ جو پرسنل ہسٹری ہے، پرسنل ہسٹری کسی بھی طرح سے پاپولر ہسٹری کو ریپلیس نہیں کرتی، لیکن اس میں جو ابہام کی گنجائشیں ہیں، اس میں جو مسائل ہیں، ٹینشنز رہتے ہیں مختلف واقعات کے حوالے سے، تو اس میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے وہ چیزیں، وہ ڈیولپمنٹس، وہ انفراسٹرکچر کا جو اٹھان تھا اس کو نزدیک سے دیکھا ہو، تاکہ ہسٹری کا ابہام جو ہے معاملات کے حوالے سے ختم ہو جائے. تو آج کا جو سلسلہ ہے، آج کی جو کڑی ہے، یہ محکمہ صحت عامہ کے حوالے سے ہے، ہیلتھ سروس کے حوالے سے ہے. اور اس میں ہم جس کپل سے بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی نزدیک سے بہت پہلے سے اس محکمہ کو دیکھا ہے. میری مراد ہے ڈاکٹر محمود النساء سے اور ڈاکٹر رشید احمد خان سے. ڈاکٹر محمود النساء ایک گائنیکالوجسٹ رہی ہیں اور بعد میں وہ صحت عامہ میں چلی گئی، ریاست اسسٹنٹ ڈائریکٹر مکمل انہوں نے اپنی سروسز کی. اور ڈاکٹر رشید احمد خان جو ہے انہوں نے جیمس میں پڑھایا بھی ہے، پیریفری میں کام بھی کیا ہے، اور بعد میں ڈاکٹر فیملی ویلفیئر کے ڈائریکٹر ریٹائر ہو گئے 2002 کے آس پاس. ڈاکٹر صاحبان، آپ دونوں کا خوش آمدید کشمیر بائک کے شو. میں شروعات اس بات سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کا جس دور میں آپ کی ایجوکیشن ہوئی، تعلیم ہوئی، میں بیسک ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا جو تعلق ہے ایک علمی گھر سے ہے جو بہت پہلے سے پڑھے لکھے تھے، لیکن جس دور میں آپ کی ایجوکیشن ہوئی اس دور میں کشمیر کیسا تھا، اور اس دور میں کشمیر کے ایجوکیشن کا جو حساب کتاب تھا وہ کیسا تھا؟ آپ کو کیا یادیں ہیں وہ اس حوالے سے؟ مسعود صاحب تھینک یو. یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ میں ایک پڑھی لکھے گھر سے ہوں. امیری کی بات نہیں ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے گھر میں امیر ہوتا ہے. تو پڑھی لکھی گھر کی، میں عزت والے گھر کی تھی، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ میں کروں کچھ. باپ نے صحیح کیا تھا، سوچا تھا، اماں جان نے سوچا تھا، ابا جان نے سوچا تھا کہ اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، آگے بڑھانا ہے. تو میرے فادر صاحب پھر بعد میں کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں آرمی آفیسر رہے ہیں، برٹش آرمی میں پہلے، پھر جب وہاں سے آئے پھر وہ علاقائی ذیلدار بنے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ذیلدار کا بڑا رتبہ ہوتا تھا علاقے میں. تو پھر اس کے بعد وہ پالیٹکس میں، ایکٹیو پالیٹکس میں آ گئے، سوشل ایکٹیوسٹ تھے. بہت پیار لوگ کرتے تھے ان سے، اور ایز اے ذیلدار وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت پیار لوگوں سے کرتے تھے. وہ تو کہتے ہیں وہ ذیلدار کہیں ظالم بھی ہوا کرتے تھے کہیں پہ کسی زمانے میں، مگر وہ اس ٹائم کے تھے، وہ بہت پیار، مطلب مل جل کے ان کے ساتھ رہتے تھے. لوگ ان کو مجھے ابھی بھی ذیلدارنی کڑی بول کے اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں. اچھا، اس میں انہوں نے پھر
پالیٹکس میں انہوں نے بولا کہ ایک بار پلوامہ میں ایک جلسہ تھا کہ بخشی صاحب آئے تھے کہ کون تھے کہ پھر تب کوئی ہیلتھ منسٹر تھا شام لال سراف کے، یہ سنا ہے میں نے، شابنر سراف تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر دو لیڈی ڈاکٹر رہتی نہیں ہے، علاقوں میں رہتی نہیں ہے، یہاں ہمارے گاؤں واؤں میں رہتی نہیں ہے، چلی جاتی ہے، یہ صبح آتی ہے، کبھی ہفتے میں ایک بار آتی ہے، کبھی مہینے میں ایک بار آتی ہے، یہاں کوئی سری نگر کے لیے ڈاکٹر رہتی نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹر دو۔ تو میرے ابا جان نے کہا کہ انہوں نے اس وقت ایک بات کہی، شام لال سراف نے، کہاں سے پیدا کروں میں لیڈی ڈاکٹرز کو؟ آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان کو آگے کرو، ان کو تعلیم دو، ان کو ڈاکٹر بناؤ، آپ کے گاؤں میں کام کرے گی۔ تو میرے ابا جان کہتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے تھا کہ ہمارے بچے پڑھیں گے لکھیں گے آگے بڑھیں گے، جیسے ہماری ساری فیملی ہے، تو سائنس بھی دیکھا ہماری فیملی میں، ڈاکٹرز بھی دیکھے، میری پھوپھیاں پروفیسرز رہے ہیں، وہ ابراڈ مطلب لنڈن میں پڑھاتی تھی۔ تو ان میں میرے ابا جان نے صحیح کیا کہ میری بچی جو ہے ابھی ٹاڈلر ہے، اس کو میں ڈاکٹر ضرور اس کو بولوں گا کہ تو ڈاکٹر بنے گی۔ تو تب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ میرے کانوں میں پڑ گیا کہ ڈاکٹر بنے گی۔ تو میں کیا بچپن میں کرتی تھی، کبھی میں نے کتے کو دیکھا بیمار، بچے کو دیکھا بیمار، ہمسایوں کو کسی کو کوئی دیکھا بیمار، میں گھر میں اوائنٹمنٹ لاتی تھی، کچھ بھی لاتی تھی، ان کتوں کو ملتی تھی، پٹی بناتی تھی، کچھ کرتی تھی۔ اینیمل لو تھا مجھے بہت بچپن سے، وہ سمپتی میری میں بہت زیادہ تھی۔ تو یہ سب لوگ نوٹ کر رہے تھے میرے فیملی والے، اس میں کمپیشن ہے، اس میں سمپتی ہے، اس میں سافٹنس ہے ٹورڈز پیپل، یہ پیار کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ سو دے پروموٹڈ می، دے اونلی گائیڈڈ می۔ گھر میں انکل تھے، بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے، سید سعد صاحب، تو ان کو ٹرپل MA تھے ان دنوں، سائیکالوجی میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، اکنامکس میں بھی۔ تو وہ ان دنوں بولتے تھے CEO، چیف ایجوکیشن آفیسر۔ تو گھر میں آ کے تو وہ ہمیں شام کو پکڑتے تھے، تو ہمیں وہ بیسک ایجوکیشن وغیرہ گھر میں فراہم کرتے تھے بھائی بہنوں کو۔ تو اس چیز نے مجھے ایوالو کر لیا سب کانشیسلی ٹورڈز بیکم سمپیتھیٹک ٹو پیپل۔ ڈاکٹر کی بات دور کی بات، ٹورڈز سمپیتھیٹک ٹو پیپل۔ اپنے گھر میں جو ہاؤس ایڈز تھے، جو ہمارے ہیلپرز تھے، ان کے ساتھ، یا ہمارا کوئی گھر میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ میرا ماں باپ کیسا ہے، تو مجھے بھی یہ لوگوں کی، میرے باپ ابا جان جاتے تھے، کبھی فیصلے کرانے ہوتے تھے گاؤں میں، آپ کو گنڈے کے پیسے ہوتے تھے، تو میں ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب اسکولنگ وغیرہ کر کے آتی میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، سنتی تھی کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے پالیٹکس، کیا ہوتا ہے آج کل، کیا ہوا۔ تو بات بیچ میں میری ممی بڑی پڑھی لکھی تھی، شام کو وہ باتیں کرتے تھے، ورلڈ پالیٹکس ہوتا تھا، میرے کانوں میں اس چیزیں پڑتی تھی۔ تو مغابے کون تھا، یہ جو ہے انور جمع، مطلب مصر کا سادات کو، دوسرے اسادات کی تو بات یہ بھی کی ہے، تو مطلب جمال عبد الناصر کون تھے، لیبیا کے، یہ وہاں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، رابرٹ مغابے کون تھا۔ تو یہ مجھے میرے کانوں میں پڑتے تھے یہ باتیں، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے میری ایجوکیشن ہو گئی ہے۔ پھر مجھے پلوامہ میں جو بیسک ایجوکیشن ہائر سیکنڈری میں نے پڑھا ہے، تو میری ٹیچرز بھی دے ور آپٹمسٹک اباؤٹ می، یہ نہیں پتہ کیوں، لیکن دے آپٹمسٹک تھے، میرے گریڈس اچھے ہوتے تھے سب کچھ۔ تو اس کے بعد تو پھر ان دنوں پری میڈیکل بولتے تھے، فرسٹ ایئر کو پری میڈیکل بولتے تھے، تو پری میڈیکل میں نے اچھے نمبروں سے پاس کیا، تو آئی گاٹ میڈیکل سیٹ اینڈ آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان میڈیکل کالج۔ تو اٹ واز اے گڈ ڈے فار مائی پیرنٹس۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، میں چھوٹی تھی، مجھے نہیں پتا تھا اتنا اس سے کیا امپیکٹ ہوگا، وہ کیا، لیکن مجھے یہ پتا تھا مجھے ہیل کرنا ہے، اب مجھے اس چیز میں جانا ہے، مجھے ہیل کرنا ہے، مجھے لوگوں کے کام کرنے ہیں۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے میرا میڈیکل کالج کا۔ میڈم جس علاقے کی بات کر رہی ہیں، گلشن آباد ہے، جو پلوامہ کا ایک حصہ ہے، 8 کلومیٹر پلوامہ سے ہے، بڑا بیوٹیفل گاؤں ہے، تو وہاں کی ہے میں۔ تو خان صاحب، آپ تو ان سے پہلے آپ ان کے سینئر ہیں، تو آپ کی جو ایجوکیشن وہ کہاں ہوگی؟ اور اس وقت بیسیکلی میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا جو ایڈیفس تھا ایجوکیشن کا، وہ کیسا تھا؟ مطلب اس میں مطلب کیا خوبیاں خامیاں تھی، طریقے کیا تھے؟ دیکھیے، میں نے اپنی بیسک ایجوکیشن اننت ناگ سے شروع کی،
क्योंकि मैं अनंतनाग का रहने वाला हूँ, प्रॉपर अनंतनाग का। तो वहाँ पर एक हाई स्कूल हुआ करता था, एक ही हाई स्कूल हुआ करता था, उसी में हमने तालीम शुरू की। बहुत अच्छे उस्ताद थे, शेख साहब एक थे हमारे प्रिंसिपल, वो बहुत अच्छे आदमी थे। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो फिर बड़े अच्छे मार्क से उन दोनों तो फर्स्ट डिवीज़न लाना बहुत बड़ी बात थी। तो उन दोनों मैंने पास किया और मेरी हाई मार्क से, और भट्ट साहब ने उन्हीं दिनों मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया। इट वाज समवेयर इन 59 में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कि इस मेडिकल कॉलेज में सिर्फ मेरिट पर लोग जाएंगे, सिफारिश पर कोई नहीं जाएगा। सो दे सिलेक्टेड वाला पर 61 स्टूडेंट से एब्सोल्युटली ऑन मेरिट। तो वहाँ से मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर आ गया, जो लाल मंडी में शुरू हुआ। हाँ, शुरू लाल मंडी में हुआ था, जहाँ लाल दत्त हॉस्पिटल आ जाए, और वहाँ पर एक ये मेवा वालों की एक मंडी थी, वो और ये दोनों मिला के हम वही रहते। पहले 3 साल हमने वहीं पर MBBS की तालीम हासिल की। उसके बाद हम फिर शिफ्ट हो गए करण नगर में। तो ये हो गया मेरा बेसिक तालीम। फिर उसके बाद मैं गाँव में गया, आई वर्क इन विलेजेस। So that is post education. हाँ, पोस्ट एजुकेशन। That is post education. लेकिन इसके हम उसमें भी है ना, एजुकेशन फिर आ रही है मेरी, बिकॉज आई डिड माई ग्रेजुएशन आफ्टर 11 years। Of being an MBBS student. था आफ्टर 11 years, अब वो भी मैंने मेरिट पर ले लिया है। गवर्नर रूल था खुशकिस्मती से, इसलिए किसी ने इंटरफियर नहीं किया। कौन सा साल था वो? हाँ, इट वाज 79 कुछ ऐसा था, 70। हाँ, गवर्नर रूल था तो इसलिए सिलेक्शन हो गया ऑन मेरिट, अदरवाइज तो हमारा होता नहीं। तो उसके बाद अब सर्जन बन गया। अब मैं सर्जन बन गया। देन आई वेंट टू द फील्ड में काम किया मैंने। फिर उसी दौरान मुझे बारामूला भेज दिया गया एज CMO। तो बारामूला से मैं पुलवामा आया, तो पुलवामा से फिर मैं कारगिल गया। आई वाज इन कारगिल फॉर 4 years, 3 years, 3.5 years। तो कारगिल बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, लेकिन इट वाज डेवलपिंग एट दैट टाइम। तो कारगिल में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। आई एम सेटिस्फाइड कि कारगिल का पीरियड मेरा सबसे अच्छा पीरियड था। कारगिल से मेरी प्रमोशन हो गई एज डिप्टी हेल्थ सर्विसेज स्कीम्स। तमाम कश्मीर की जो स्कीम्स थी, हेल्थ स्कीम्स, वो सब मेरे अंडर आती थी, एंड आई वाज सुपरवाइजिंग ऑल ऑफ दोस स्कीम। तो वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हो गई मेडिकल कॉलेज में। फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट आई वेंट टू मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो मेरी पहली पोस्टिंग हो गई मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाल दत्त हॉस्पिटल। तो लाल दत्त हॉस्पिटल में मैं 2-3 साल रहा। लाल दत्त हॉस्पिटल से फिर चेंज हो गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर SMHS हॉस्पिटल, तकरीबन तमाम अस्पतालों में मैंने काम किया है। देन आई वाज प्रमोटेड एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर, एंड आई वाज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ये एक नई स्कीम उन दिनों आई थी, ये जम्मू कश्मीर में एक स्कीम थी। मैं RCH का डायरेक्टर रहा हूँ तमाम जम्मू एंड कश्मीर का, और उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, बिकॉज दैट वाज यूनिसेफ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो भी फंडिंग आती थी यूनिसेफ से आती थी, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। यू कुड टेक ए डिसीजन एंड डू इट, कोई लीगल कोर्टल फॉर्मेलिटीज़ होती नहीं थी। तो उसमें हमने काफ़ी किया, तमाम कश्मीर के तमाम अस्पतालों को हमने डेवलप किया। एक उनमें डेवलपमेंट काम था, हमने उनके थिएटर डेवलप किए, 10-20 लाख को दे दिए, भाई आप ये अपना थिएटर बना दो, तकरीबन तमाम अस्पतालों को। तो उस हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कश्मीर में की। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर आपको ले जाऊंगा आपके बचपन की तरफ। आप राजपुरा के आसपास एक जैलदार की बेटी थी, जो फौजी भी रह चुके हैं, फौजी अफसर भी रह चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम फौजी अफसर जो उस वक्त थे वो बेसिकली महाराजे की फौज से थे, और बाद में उनको डिप्यूट किया जाता था ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि वो जो उस वक्त का महाराजा था वो ब्रिटिश तनख्वाहदार भी था और ब्रिटिश एजेंट भी था, ठीक है। तो उसी वजह से उनको ब्रिटिश में भेज देते, ब्रिटिश आर्मी में, वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो लेकिन जब एक जैलदार और एक वेल कनेक्टेड शख्स की बेटी आम स्कूल में पढ़ती है तो क्या लगता था कि वो क्लासरूम कैसा था, और उसमें दो बच्चों के फर्क में, आप तो खैर इज्जत वाले घर से थी, जो उस घर से नहीं थे, उन घरों से नहीं थे, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसे रहता था? उनका भी इज्जत है, हर गरीब का इज्जत होता है, हर एक का इज्जत होता है। ये नहीं है खाते पीते घर का, वो भी उस वक्त अपने हिसाब से खाते पीते थे, सब इज्जत वाले होते, हर एक का इज्जत होता था। जो मेरे फ्रेंड से आप यकीन मानेंगे, उन फ्रेंड्स के साथ मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। कुछ मुझे सिखाते थे पेड़ पर चढ़ना, कुछ मुझे सिखाते थे बागों में जाना। हमारे बाग है, वी आर फ्रूट रेजर्स, बेसिकली हमारी अर्निंग है, वी हैव ऑर्चर्ड्स ओवर देयर, वी आर फ्रूट रेजर्स। तो वो मुझे अपने साथ पकड़ के ले जाते थे, हम खेलते थे बिल्कुल हॉबनॉब में मिलजुल के उन लड़कियों के साथ। वो फिर गांव की लड़कियां फिर बन गई है वो, या कुछ इनमें से कुछ टीचर बन गए, या कुछ लोगों ने कुछ अच्छे घरों के मतलब खाते पीते लोगों के थे, वो पढ़ गई है, पढ़ती थी। तो उनमें से मेरा बहुत प्यार से वो ख्याल भी नहीं था, मैं उनके घर में, मुझे ज्यादा अच्छा टेस्ट लगता था खाने को, मुझे अपने घर ले जाते थे। मेरे घर के हमेशा शिकायत होती कि हमारी बच्ची कुछ खाती नहीं है। लाड़ था, मैं पहली बच्ची थी, 3 भाइयों के बाद जिंदा रही थी, बच गई थी उनको। तो बड़े अंकल्स में भी जो बाहर भी थे, यहाँ भी थे, सब में मैं बड़ी बच्ची। छोटे भाई नहीं थे? अभी मैं आपको उसकी भी बात बताती हूँ, मैंने छोटा भाई कैसे लिया है। ये इस दिस टाइम माशाल्लाह वेल नोन सईद रियाज खावर, एडवोकेट, हाई कोर्ट माना हुआ वकील है। तो अभी मैं अकेली, तो उनके साथ बड़ा, उन्हीं को भाई, उन्हीं को बहन, उन्हीं को सब कुछ मानती थी, ये मेरे है। फिर वो मुझे अपने घर ले जाते थे सब। मेरी माँ परेशान होती थी, इसने खाया नहीं, कुछ नहीं है, सुबह से निकली है, आई है स्कूल से आई है, बाकी है। तो हम क्या करते होते थे, उनके घर में होते थे, इनकी वो चाय होती थी, उनमें दूध नहीं होता था। नहीं होता था। अच्छा, उन्होंने उसमें क्या किया होता था, चावल डाले होते थे, उबाले हुए चावल होते थे। और वो जो मुझे याद है, वो साजा मेरी होती थी, वो रोज वहां पे हमसाइयों की फ्रेंड, वो हमारे टिलर्स मतलब लैंड वैंड भी चलाते थे, तो वो खाती थी, मैं उसको देखती थी ये कैसे खाती है। तो एक दिन उसने मुझे वो मतलब दे दिया, थोड़ा सा दे दिया, हैबिट बना दिया उसने, दे दिया मुझे ये, मुझे फिर अच्छा लगता था। तो अच्छा लगने के बाद फिर मैं चोरी से जाती थी उनके चाय। फिर घर में मुझे वो क्या उन दिनों बिस्किट्स होते थे, गिने चुने बिस्किट्स होते थे, चॉकलेट नहीं होता था, कुछ अच्छे से बिस्किट्स होते थे, या कुछ रोटियां होती, हमारी राजपुरा की शरमाल होती थी मानी हुई, तो हमारे घर में ये हर वक्त अवेलेबल होती थी, तो ये मुझे देते थे, या बटर और ये रोटी देते थे। तो मैं ये खाती नहीं थी, पर मेरी माँ को पता होता था कि ये गई है, ये आके चाय पी के आई है। या कभी कभी कुछ वो उनके घर में होता था, वो रात के चावल बने होते थे, बासे चावल, बस हम जब हार के जाते थे तो उनके घर घुस जाते थे। वो फिर क्या कहते, कभी एक का कभी का, कोई खाता है, कोई खाती है, कोई ये है, कोई शाहीन है, कोई कुछ है, तो उनके घर जाते थे। वो पता क्या, वो राजमा का वो रस, उसमें ना होता था तेल, ना होता था, आज मुझे पता चला। और वो रात के बासे चावल, इतनी भूख लगी होती थी मुझे, वो इतना अच्छा लगता। तो मैंने कभी घर में वो स्पून वगैरह, वो जिससे वो टेबल पर वो ये सब कुछ, तो वो हाथ के देना से उठा के खाया। मजा भूख में होता है, मजा भूख में और प्यार में होता है। अच्छा, ये मैं वहाँ पे उनके साथ ऐसा। और फिर जो पढ़े लिखे, फिर जब बाद में हायर सेकेंडरी में गई मैं, ये स्टेज बाय स्टेज है, तो वहाँ के हमारी उन दिनों सिर्फ 7 लड़कियां बॉयज हायर सेकेंडरी में पढ़ती थी। तो हमने अपना नाम रखा था सेवन सिस्टर्स किंगडम। आई होप दे वॉच दिस प्रोग्राम एंड आई मिस देम, आई फील नॉस्टैल्जिक दिस टाइम।
تو اب وہ ہم نے 7 سسٹرز کنگڈم رکھا تھا نام. 4 تھی ہندو، 3 تھی مسلم. بہت کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، آتے تھے تب. تو ہم اکٹھے جانا، اکٹھے آنا، اکٹھے کھانا، اکٹھے باغ میں. تو پرنسپل تھے ہمارے، مغفرت اللہ تعالیٰ کرے ان کا جنت الفردوس میں، وہ غفار صاحب مانے ہوئے منجے ہوئے پرنسپل تھے. تو انہیں میرے فادر کو بتایا. میرے فادر تب کانگریس کے کچھ جنرل سیکرٹری وغیرہ بھی رہے. تو کہا میرے اسکول میں واش روم نہیں ہے ان بچوں کے لیے. تو میرے فادر نے وہاں پہ واش روم بنوایا ہمارے لیے. تو پھر ہم نے وہاں پہ ہائر سیکنڈری کیا. تو ان کے ساتھ تو مجھے وہ دل سے، وہ اپنی ہی بہنیں، سب اپنی بہنیں، ابھی کچھ دور ہو گئی ہے، ابھی دل کرتا ہے کہ کب ان کو دیکھوں، جیتے جی دیکھوں ان کو. تو وہ کس حال میں ہے، کیا ہے، معلوم کرتی رہتی ہوں، سب کو پوچھتی رہتی ہوں. پھر یہ تھا کہ اس وقت جو تھا لڑکیاں بہت کم پڑھتی تھی. لڑکی کے چیلنجز بہت پہلے سے ہی، وہ سب لڑکی کے چیلنجز بہت رہے. وہ چیلنجز اس وقت پہ، وہ کبھی مجھے افسوس تو اس بات کا ابھی تک وہ چیلنجز نہیں ہے. میں اس گھر میں پڑھی ہوئی جس میں لڑکیوں کو بہت عزت اور بہت پیار دیا جاتا، اور بڑے وہ کیا ہے، کھرپیٹ پانی تھی گھر میں. جب ہماری اماں ہوا زمین پر آ گئی ابا آدم کے ساتھ، تو چیلنجز اسی دن سے شروع ہو گئے. تو کیا کیا نہیں الزام اس بیچاری پر بھی، پتہ نہیں کتنا وہ سچ ہے کتنا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. تو اس کو یہ بتایا تو تم نے جنت سے نکالا ہے. تو وائٹ صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے بولا ہے، اپنی آوارہ مزاجی کا مجھے الزام نہ دو، مجھ کو جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو. تو ہوا سے ہی، اما ہوا سے ہی یہ آیا ہے عورت لڑکی کا چیلنج. تو چیلنج تھا، مطلب جینڈر بیس تھا. لڑکے کو پڑھاتے تھے، لڑکی کو نہیں پڑھاتے تھے. فائنینشیل کنسٹرینٹس تھے. فائنینشیل کنسٹرینٹس میں ایک چیز ہوا کرتا تھا، اس میں مطلب اگر پیسہ ہوتا تھا کسی کے پاس جو جٹا ہوتا کہ لڑکی کو پریفرنس دیتا تھا. لڑکی کا یہ ہوتا تھا ہوم ایڈمنسٹریٹر بنے گی، ہوم میکر بنے گی، گھر سنبھالے گی، بچہ پیدا کرے گی. اس کے لیے کیا ہے، دوسرے گھر جانا ہے. میرے پاپا نے بہت ساروں کو بولا میری بیٹی وہاں پہ پڑھ رہی ہے، سائنس پڑھ رہی ہے، آپ بھی بچوں کو بھیج دو. کوئی بات ہے، مفت ایجوکیشن ہے، زیادہ نہیں ہے جب تک وہ سائنس، پھر یہ کمپیٹ کریں گے، پھر یہ بنیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے جناب دوسروں کے گھر میں کل جانا ہے، ان پر کیوں ہم خرچہ کریں گے، بیٹے پر خرچ کریں گے. وہ ہے اچھا. اگر پنڈتوں کی بات آتی تھی یا ہندوؤں کی بات آتی تھی، ان کو چاہیے بیٹا، کیونکہ بیٹا وہ ہمیشہ یہی بتاتے رہتے تھے دیر شوڈ بی اے سن who will light fire to fire، جو آگ مطلب آگ لگائے اس کو، مطلب چتا کو، فائر ٹو فائر. تو ایک اس کے لیے سن ہونا چاہیے. یہ اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. اور پھر لمیٹیشنز آف فیسلٹیز. کیا فیسلٹیز ہوتا تھا، راجپورہ میں ایک سکول ہوتا تھا، سب لوگ وہاں آتے تھے. ٹیچرز کی کمی ہوتی تھی، لیک آف انفراسٹرکچر ہوتا تھا، لمیٹیشنز ہوتے تھے، روڈز نہیں ہوتے تھے، کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا. کمیونیکیشن تو تھا ہی نہیں کچھ. تو اتنا مشکل ہوتا تھا کہ مطلب کہاں سے آئے بچے، کہاں سے آئے. ان کی ایک وہاں پہ ایک انہوں نے رکھی ہوتی تھی ایک عورت، تو وہ آتی تھی لڑکیوں کو گھر میں گھستی تھی، تو ان کو بولتی تھی آپ بچوں کو لے آؤ، ان کو پڑھا، ان کو بولتی تھی. تو اس کو بولتی تھی پیان جیسی ہوتی تھی، ایسے ہی شاید لوکل فنڈس میں سے نکالتے تھے اس کو. تو وہ لڑکیوں کو جمع کراتی تھی، وہ لاتی تھی وہاں پہ. کچھ سم ول اینڈ اپ پرائمری، سم ول اینڈ اپ. تو ان دنوں لٹریسی ریٹ بھی بہت کم تھا. میرے خیال میں 70s کے آس پاس یا 60s کے آس پاس میرے پاس یہی رہا ہوگا 20-24% لٹریسی. مجھے لگتا ہے یہی ہوگا. آئی ڈونٹ نو، اٹ چینجز ایوری ڈے، انسیڈنٹس چینجز ایوری ڈے. آئی کی ناٹ کلیم دیٹ آئی نو. جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے، جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا، سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت، تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب. یہی آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو، اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات. اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو، اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی. تشریف لائیں جام کیش وہیکلز، حیدرپورہ، سری نگر. ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. کہانی کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا انٹرسٹنگ پارٹ جو ہے، اس پر میں اور پوچھوں گا. لیکن خان صاحب مجھے ایک چیز بتا دیجیے، آپ جی ایم سی سری نگر کے پہلے مطلب داعش کے اسٹوڈنٹ رہے،
تو وہ جو پہلا بیچ پہلے 3 سال جو آپ نے جہلم کے کنارے لال منڈی کے آس پاس گزارے تو اپنے جی ایم سی کو بنتے دیکھا، کیا یادیں ہیں آپ کی؟ کیا یادیں ہیں آپ کی؟ جی ایم سی اسٹارٹ ہو گیا ہمارے ساتھ ہی، تو بخش صاحب کی مہربانی سے ہی بن گیا. اس وقت سب کچھ بخش صاحب کی مہربانی سے ہی ہوتا تھا. But he was very particular about medical college. بہت زیادہ تھا اس کو میڈیکل کالج کا. خیر یہ بن گیا تو بیسک انفراسٹرکچر کچھ نہیں تھا. ایک ہال تھا جس میں لیکچر روم تھا، اسی میں تمام کلاسز کے لیکچرز لیا کرتے تھے، اور ساتھ میں 1-2 کمروں میں ڈسکشن ہال تھا. لیکن ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ٹیچر ہمارے بہت اچھے تھے. ٹیچر ہمارے جو تھے انہوں نے وہ باہر سے منگوائے تھے، جو وہاں ریٹائرڈ پروفیسرز رہے تھے فزیالوجی کے، اناٹمی کے، پیتھالوجی کے، وہ باہر سے آئے تھے. وہ ڈیڈیکیٹڈ بھی تھے اور کشمیر ان کو پسند بھی تھا. کشمیر چکر کے لیے بھی آئے، پڑھایا بھی. تو آہستہ 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 یہ ڈیولپ ہوتا گیا، جب تک کہ نا ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہاں پر جگہ ہی نہیں تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. میں نے آپ کو پورا ایک کمرے میں پوری لیکچرز ہوا کرتے تھے، اور لیبر روم اور ایک فزیالوجی کی لیبارٹری تھی. لیکن پھر جب ٹرانسفر ہو گیا، شفٹ ہو گیا کرن نگر میں، پھر کرن نگر میں بلڈنگ بن گئی جس میں پراپر حساب سے کمرے تھے، لیکچر ہالز 5-8 بن گئے. تو ان سے اسے کافی فرق پڑ گیا. انفراسٹرکچر کی بہت کمی کی. جی مجھے جب یاد خیال آتا ہے، جب میں نے ایم ایس اپنا پاس کیا 79 میں، ان دنوں الٹرا ساؤنڈ کو جانتا ہی نہیں تھا کوئی. ہمیں الٹرا ساؤنڈ ایگزام میں آتا تھا، ریسنٹ ایڈوانسز ان سرجری، تو ہم تھیوری پڑھتے تھے، ہم نے دیکھا نہیں تھا الٹرا ساؤنڈ. اب یہ پھر دیکھ لیجئے کہ میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ایس ایم پی ایس ہاسپٹل آیا، الٹرا ساؤنڈ سے تو بات ہی نہیں تھی. میموگرافی آ گئی میرے ٹائم میں، وہاں پر سی ٹی اسکین آ گیا، ایم آر آئی آ گیا، اور ہم نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہیلتھ سروسز کو وہاں پر. اسی طرح لال دیت ہسپتال میں بھی ہوا، آرتھوپیڈک ہاسپٹل میں بھی ہوا. یہ سب ہاسپٹل آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ جو آج ہے وہ اس وقت کہیں نہیں تھی. تو اس حساب سے آہستہ آہستہ ہی بڑھتا گیا. ڈاکٹر صاحب ہم پھر جائیں گے اسی زمانے میں. ایک سوال پوچھوں گا میں، وہ جو ہماری مطلب ایک طرح سے ایک لیگیسی تھی اس دور کی، اس میں زلزلہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے. رائٹ. ہر علاقے کا اپنا اپنا زلزلہ تھا. آپ سے 6 کلومیٹر دور ایک اور زلزلہ تھا، زلداری باؤ. زلداری باؤ کے بعد میرے پاپا اس علاقے کے زلدار پر. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ زلداروں کے بیچ میں کیا ہوتا تھا، کیونکہ ہم تو آج کل بڑے وہ سیریل دیکھتے ہیں وڈیروں کے، جس میں وہ ان کی دشمنی ایک جنریشن سے 7 جنریشن سے کرتی تھی. اب بھی لڑتے تھے. میں تو زلدار ایرا میں نہیں، مطلب گھر میں کہانیاں ہنستی ہیں آپ کے. نہیں میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں کہ اس میں میں کچھ نہیں چاہتا ہوں خدا خاصہ ایسا کہ مطلب اس میں کوئی نئی کہانی میں بنا دوں گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے گھرانے کی تھی. آپ کے دادا جی ڈی ایس سی تھے تب 40-40s میں. آپ کے والد صاحب برٹش آرمی کے آفیسر کے وائس رائے کمیشن آفیسر. اس کے بعد زلدار بن گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی واٹ واز دا ریلیشن بٹوین ان دا پاور ایلیٹ میں ریلیشن کیا ہوتا تھا مطلب کس بات پر محبت کرتے تھے، کس بات پر جگے کرتے تھے، کس بات پر گولیاں چلتی تھیں، کس بات پر. وہ باتیں تو ہوتی ہیں ہمسائے میں ہوتی ہیں. ایک دیوار تو سپریم کورٹ تک چلی جاتی ہے کہ بھی 2 ہمسائے کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو. یہ پاپا جو ہے آئی تھنک جمہوریت کے بعد زلدار بنی، علاقائی زلدار. ہی واز الیکٹڈ، یہ لوگوں کا الیکٹڈ زلدار تھا. اس زلدار اور اس زلدار میں کافی فرق، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. میرے پاپا لوگوں نے، مجھے یہ یاد ہے ان کے فوٹوز تھے جب زلدار بنے تھے تو ان کی پھولوں کی مالاؤں سے بھرا ہوا میں نے فوٹو دیکھا ہے گھر میں. کیونکہ ان کو اس علاقے کے لوگوں نے 50 گاؤں ہوتے تھے، 100 گاؤں ہوتے تھے جو اکٹھے ایک علاقہ بناتے تھے.
تو اس علاقے کو کنڈی علاقہ بولتے تھے. ان علاقوں نے اس میرے ابا جان کو انہوں نے ان کو بنایا تھا الیکٹ کر کے ووٹنگ کے بعد. یہ وہ تھوپا ہوا نہیں تھا جو مہاراجا یا کوئی برٹش آرمی نے اپنا پٹھو وہاں پہ رکھا ہے تو وہ لوٹ مار کر کے وہاں پہ جھگڑے کر کے دوسروں کے سے جھگڑا کر کے, وہ نہیں اس ٹائپ کے تھے. یہ مانا ہوا ہے میرے پاپا تھے علاقائی, مطلب الیکٹڈ زالدار. الیکٹڈ زالدار مینز ایڈمنسٹریٹر, ایک علاقے کا ایڈمنسٹریٹر سارٹ آف تھنگ. تو لہذا ان کا میں نے صرف لوگوں سے, پھر جب میں وہاں پہ, وہ تو بعد میں بات آئی کہ میں نے کہاں پر سرو کیا, تو وہاں میں کیا دیکھا میں نے, پھر میں جب میں نے اس علاقے پر, اس کنڈی علاقے میں اپنا سروس دیا, اپنے بچپن ڈاکٹر کا گزارا, ان کو کام کیا, ان کے لیے کام کیا, پہاڑوں میں, جنگلوں میں. وہ جو ہے وہاں پہ بہت بڑی وہ بڑے بڑے میدان تھے, تو ان میں جنگل ادھر بہت دور تک, سمپتی میں, کیلر میں, سنگرونی میں, وہاں پہ جب میں گئی تو میں نے وہاں پہ صرف لوگوں کو دیکھا زلدارنی کڑی, بہت اتنا پیار کرتے تھے, میں آپ کو کیا بتاؤں. تو وہ ان کو بہت انہوں نے فائدہ, روڈز دیے ہیں, بجلی کا انتظام کیا ہے, سکولوں کا انتظام بولا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے اتنا کام کیا ہے. ان کے چھوٹے موٹے جھگڑے مطلب سب نبھاتے تھے, کورٹوں میں نہیں جانے دیتے تھے, اس میں نہیں جانے دیتے تھے, یہ جو ہے پولیس اسٹیشن میں نہیں جانے دیتے تھے, سب نبھاتے تھے. ایک چیز بتا دیجیے مجھے, آپ کا گھر شیخ صاحب کے ساتھ تھا یا بخش صاحب کے ساتھ؟ شیخ صاحب یا بخشی صاحب کے ساتھ اس وقت تو میرے خیال میں مطلب کشمیر نیشنل جو تھا, جو اپنا قومی جو تھا یہاں پہ قومیت تھا, آئی تھنک میرے خیال میں تو ایون بخشی صاحب واز دا پروڈکٹ آف شیخ صاحب, ایک ہی آئیڈیالوجی کے تھے آلموسٹ. اب وہ دوسری بات ہے پولیٹیکل ڈفرینس کیا ہوا تھا بعد میں, تو یہی تھا. میرے پاپا تو بخشی کے دور میں زیادہ رہے ہیں, آئی کین جسٹ ٹیل یو لائک دیٹ. تو مطلب شیخ صاحب کے ساتھ اتنا کچھ ریلیشن نہیں تھا؟ پرکو کا تھا, لیکن بعد میں ایکسلنٹ ایلیٹ شیخ صاحب کے ساتھ نہیں تھا. ایلیٹ نہیں تھا. ایلیٹ آئی مین اکنامکلی ایلیٹ نہیں دیکھیے وہ مین سے وہ یا تو پھر کانگریس میں چلے گئے یا بخشی کے یا جی مطلب بخشی کے ساتھ رہے. تو میں کوئی ایڈجیکٹو یوز نہیں کرنا چاہتا, تو مطلب اس کے ساتھ رہے, تو وہ دور ہے. خان صاحب آپ کی پیدائش کس سال میں ہوئی؟ ان سے تو میں نہیں پوچھوں گا, آپ سے تو پوچھ سکتا. میری 1944 میں ہوئی, 1944 میں. آپ کو زیادہ تو یاد نہیں ہوگا 47 تک کی کہانی, کیونکہ آپ بچے تھے اور ہم 3-4 سال میں اتنے شعور حاصل نہیں کر پاتے ہیں نیچرلی. 53 کا یاد ہے. 53 کا تو وہی 53 کا وہی میں آ رہا تھا اسی طرح. تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کیا تھا 53 میں, کیا دیکھا؟ میں تھا چھوٹا بچہ ہی, پڑھ رہا تھا اسکول میں, تو مجھے یاد ہے صبح کا وقت تھا. وہاں پر ہمارے پاس ایک چشمہ ہوا کرتا تھا, گجناگ بولتے ہیں اس میں. پتا مجھے, میں کبھی وہیں پڑھا ہوں جہاں پڑھے. اچھا. تو گجناگ میں ہم صبح بچے سب نہاتے تھے, ہم بھی نہا رہے, تو میں نے دیکھا 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں, ایو شیخا نیوکریٹس, تو اجمل کو مارشل شروع. وہ آرمی آ گئی, لوگوں نے جلسہ نکال دیا, فائرنگ ہو گئی, بہت سے لوگ مر گئے. ہاں یہ مجھے یاد ہے اس پیریڈ کا. تو لیکن اب وہ تو وہی ہے, تو ہم بھی وہی ہیں. اس کے بعد کیا دیکھا آپ نے ترپن میں؟ آنے والے کئی دنوں میں کتنے دن بند رہا ہے؟ 15 دن بند رہا. اور روز بنتے ہوئے لوگ. وہ بہت بڑا گندا دور تھا کشمیر کی ہسٹری کا, وہ بہت عجیب سا دور تھا. تو اس میں سب لوگ, وہ مجھے یاد ہے, وہ پورشن مجھے یاد ہے 53 کا. اس کے بعد چلتے کہ اس کے بعد تو پتہ نہیں, پھر ہم پڑھائی کے ساتھ لگ گئے, تو پڑھائی میں مشغول تھے, اس میں تو بہت ٹائم نہیں ملا. پھر پولیٹکس میں جانے کا. پولیٹکس کی میری فیملی پولیٹیکل فیملی نہیں تھی. میرے فادر ٹیچر تھے, تو ایجوکیشن کا ہی صرف سسٹم چل رہا تھا, صرف ہم پڑھائی میں پیچھے لگے ہوئے تھے. یہ سیاسی کوئی بات نہیں کی ہم لوگوں نے, سیاست کے ساتھ کچھ تعلق نہیں تھا. بخش صاحب کے بھی آپ نے دیکھا؟ کمال کی بات ہے, بخش صاحب نے ملٹری کالج سٹارٹ کیا, تو جو ہمارا پہلا ملٹری کالج کا ایئر تھا
पहला कॉलेज डे था, तो करण सिंह साहब थे उन दोनों गवर्नर सदरियात। तो करण सिंह भी आ गए और बख्श साहब भी आ गए। मुझे उसका एक अजीब वाक़या याद है कि मैंने बोला आपको, मैं बहुत छोटा था, 14 साल की उम्र में मैंने MBBS स्टार्ट किया था और मैं क्लास में सबसे छोटा लड़का था। हम बाहर लॉन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो ये बशीर साहब एक ग्रेट ने थी, उसी करण सिंह के साथ हर एक टेबल पर चला गया, मतलब यहाँ 8 बच्चे हैं वहाँ गया। जब मेरे पास पहुँच गया तो बोला है तो कहीं शुक सोच मुझे और तलब खोक दी मुझसे आज तक बाना जा पर बिजनेस इतनी मेहरबानी चाहिए। तो वो एक बात थी। फिर बख्श साहब से मुलाकात हो गई जब उनका फॉल हो गया। मैं पहलगाम में मेडिकल अफसर था, तो बख्श साहब की हुकूमत चली गई थी। तो एक दिन मैं अपने क्लिनिक पर बैठा था, तो शाम को मेरे पास आया कोई यहाँ से पेशेंट। मैं बाहर निकला तो बख्श साहब है। मैं इमीडिएटली खड़ा हो गया और उसके सामने गया। मैंने कहा जनाब आप क्यों आ गए? उसको जख्म लगी थी और जख्म में ड्रेसिंग करनी थी, वही दिखाने आया था। कैसे लगा था? पता नहीं कैसे लगी थी, लेकिन लगी थी टांग में। ये कौन सा दौर था? ये था 1976-77। तो वो मैंने उनको कहा आप जाइए अपने, मैंने उनको बोला स्टेट ड्राइवर को इसको घर दे जाओ, मैं वही आ जाऊँगा। गया मैं वहाँ। फिर बख्श साहब के साथ और भी एक हो गया कि उसका बेटा जो था वो मेरे अंडर काम कर रहा था एसएमजी हॉस्पिटल में। उन दिनों वो रेडियोलॉजी में था, डॉक्टर जहांगीर बख्शी। अब वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस बन गए हैं। उसके साथ भी रह गई मेरी जान पहचान। तो वो बख्श साहब का इनडायरेक्टली उसे राब्ता हो गया। बख्श साहब का तो सुनहरी दौर था कश्मीर की हिस्ट्री में, बाकी क्या कहें लोग, लेकिन डेवलपमेंट के लिए तो उसने बहुत ज़्यादा किया। इंजीनियरिंग कॉलेज उसकी देन है, एग्रीकल्चर कॉलेज उसकी देन है, मेडिकल कॉलेज उसकी देन है। और मेडिकल कॉलेज हमारा उस वक्त इट वाज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल। और ये हमारे बच्चों को सीधे वहाँ एडमिशन देते थे कि कोई परेशानी नहीं थी, सिलेक्शन इमीडिएटली हो जाता। तो बख्श साहब का वो दौर बड़ा याद है। तो सारे साहब भी बीच में आ गए, लेकिन वो बहुत शॉर्ट दौर था। ये दोनों कहानियां दो अलग अलग अशखास की। एक अनंतनाग में पैदा हुआ, एक तमाम पैदा हुआ। आप भी डॉक्टर अपने हिसाब से, आप भी डॉक्टर अपने हिसाब से। मैंने कहा एक्चुअली ये तकदीर एक चीज होती है। ये मैं तकदीर के थोड़ी खिलाफ जा रहा हूँ, मैं तो कहानी सुनना चाहता You know, when God wants it, it is kun fayakun. He makes a ways. Since we are in the medical profession, all medical people are at one or the other places. They assemble, they go for meetings, they go for. He was my CMO at one place. Basically वही स्टार्ट हो गया। He was my CMO at one place. So naturally मेरा काम वगैरह देख के सब वो ये, तो उन्होंने फिर मेरे चाचा जान वालिद साहब की मगफिरत, वालिद साहब गुजर गए थे, तो चाचा जान को बोला, कहा कि ऐसे है कि तो उन्होंने फिर देखा कि इनका रेपुटेशन वगैरह वहाँ पे, वो सब ये कितना काम करते हैं, दिन रात थक के लोगों की खिदमत करते थे, काम करते थे, बहुत फ़ायदा होता था। तो उनने बोला कि मेरी बेटी के लिए, जो मुझे बेटी को रेस्पेक्ट दे, ये अमीरी नहीं है, you know, अमीरी कैन नॉट मेक यू कंफर्टेबल, richness cannot make you comfortable, but being comfortable means rich. आप मेरी बात समझ गए ना मसूद साहब? ज़्यादा ही समझिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप रिच हैं। अगर आप बहुत ही अमीर है, बहुत पैसा कमाया आपने जिंदगी में, प्रोफेशन से कहीं पे भी, इट डज नॉट मीन कि यू विल बी कंफर्टेबल। रिचनेस डज नॉट मेक यू कंफर्टेबल, लेकिन बीइंग कंफर्टेबल मेक्स यू, वी वर कंफर्टेबल। मेंटल पैरिटी था, कंफर्टेबल थे। तो ये जो था, इन्होंने अप्रिशिएट भी मेरे काम को, इनको पता था ये लड़की बहुत काम करती, चलती, वो मैं थकती भी नहीं थी, इतना काम करती थी। मैं कहाँ विदाउट एनी तब क्या था, अनथक था। अभी तो स्पाइन फरमाए नहीं, अनथक था। 24 hours into 7 into 30 months into 30 days into 12 months. I don't remember having had my lunch or dinner in one go in my tenure of duty.
कभी कभी एक डॉक्टर होता था एक डिस्ट्रिक्ट में, एक लेडी डॉक्टर होती थी, कितना बर्डन उस पर होता था, कितना ह्यू एंड क्राई। और जो पेशेंट आते थे, मेरे पापा बोलते थे बेटा कभी भी पेशेंट को पेशेंट नहीं बोलना, इसको इम्पेशेंट बोलना, आई लगाना, आई और एम लगाना, इम्पेशेंट बोलना, क्योंकि वो जब घर से आता है फाइनेंशियल कंस्टेंट्स होते हैं, इसको बेचारे को मेंटल फ्रस्ट्रेशन होती है, इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको लेके आता है, इसको कम्युनिकेशन नहीं है, चारपाइयों पर लेके आते थे अपने पेशेंट्स को, हाफ डेड लाते थे, इनको बहुत, इसको ये भी नहीं पता होता मेरा पेशेंट, उसको ये नहीं पता होता है कि तुमने खाना नहीं खाया, उसको ये नहीं पता होता है तुम्हें दांत में दर्द है, उसको ये नहीं पता होता है तुम्हें माइग्रेन है, वो नहीं जानता है ये चीज। आप छोड़ा उधर ही, कभी कभी आपको पता है शैम्पू लगाया होता था सर में पीछे से 3 पीपीएच का मतलब है घर में डिलीवरी हो गई फिर खून ही नहीं रुका। इट इज अ डायर गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिकल एमएस। उस पर मैं आना चाहूंगा, लेकिन कभी आपने कभी खान सर ने आपको पढ़ाया भी क्या? इन्होंने मुश्किल मैं इंटर्न थी ऑलरेडी रजिस्ट्रार थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे वहां पे एक दिन मैं जा रही थी चल रही तो कहा ओए लड़की इधर आ, मैंने बोले सर क्या है, सर क्या है, कहा तुम्हारा पेट दर्द था एक दिन। मैं बहुत ही तेज, मैं डॉक्टर गिरजादर की इंटर्न थी, तो माने जाते थे यूनिट फर्स्ट के इंटर्न पढ़े को काम होता था कि हम तो मैम के इंटर्न से, ओ मुझे बहुत प्यार करती थी, और सर हो उनका, वो बहुत प्यार, शी वॉज अ ग्रेट लेडी। तो मैं उनकी इनफैक्ट उनका वो मेरी मेंटर भी, मेडिकल मेंटर भी रही है, तो वो मुझे उसकी बातें याद थी। Nisa will one day become a very good, she will just be a great doctor, वो हमेशा बोलती थी। तो कहते इधर आ, मैंने बोला सर क्या है, कहा तो गया साहब की बेटी है ना पुलवामा में, बोला जी हाँ, मैंने बोले मेरे बाप का इस तरह को नाम लेता, उनको तो सब गया साहब बोलते हैं और बड़े शहीद साहब के साथ नाम बताते हैं, क्योंकि वो था ना, वो थोड़ा सा था यहाँ पे रहता है, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो कहा आपको पता है एक दिन बाप ने लाया आपको, पेट में दर्द था, वो पता नहीं क्या क्या खाया था बाग में, तो इतना पेट में दर्द था, फिर मुझे सारा हॉस्पिटल बंद करना पड़ा और आपको ट्रीटमेंट करना पड़ा। मैंने बोला सर थैंक यू फॉर दैट, आई कैन नॉट रिवर्स द टाइम एंड से यू थैंक्स एट दैट टाइम। तो कहा तो ये सबको पता था कि गिरजादर के इंटर्न्स हैं, बड़े पढ़े लिखे होते थे, मतलब बड़े वो हार्ड वर्किंग होते थे, सब होते थे, लेकिन हमारे पर नजर होती थी दूसरे सर्जन्स वगैरह, जो बान साहब थे मेरे एचओडी सर्जरी के थे, वो हमेशा गिरजादर को बोलते थे बहुत हार्ड वर्किंग है तुम्हारी ये इंटर्न, हमें दे दो ना, हम अडेप्ट करेंगे, हम सर्जरी में लेंगे, उसको सर्जन बनाएंगे, जनरल सर्जन बनाएंगे। तो ऐसा कभी कभी होता था। फिर सब आपने उस दौर में पढ़ा है मेडिकल साइंस, जिस दौर में हमारे लिए कैरेवेयर मतलब हमारे पास लैब में मेंढक लाना भी बड़ा फिर आपको तो देखना था कि ये कैसे बॉडी लाएंगे वगैरह। तो जब आपका अपनी जिंदगी की पहली सर्जरी कब की और कितने बड़े आप? नहीं, सर्जरी तो जब एमएस पास कर लिया तो फिर हमारी लगती थी एज ए रजिस्ट्रार ड्यूटी इमरजेंसी में मैक्सिमम केसेस आते थे इमरजेंसी की 4 बजे के बाद। मुझे याद है मेरी पहली सर्जरी थी, अपेंडिक्स था, तो जो प्रोफेसर थे जरगर साहब, उन्होंने कहा दूसरी सीजन पीजी को ओ इसको ले जाओ, इसको बोलो अपेंडिक्स कर दे। मैंने अपेंडिक्स कभी किया नहीं था, सिर्फ देखा था। स्टार्टेड असिस्ट करने के लिए दूसरा सीनियर आदमी था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, मैंने अपना हिसाब से खुश किया। तो इसलिए ये तो फिर वहाँ पर तो सिलसिला यही चला, कभी ऑब्स्ट्रक्शन के केस आते थे, कभी उसके अपेंडिक्स के केस आते थे, कभी कोई इंजरी आती थी, वो आती थी क्योंकि इमरजेंसी में वही होते थे, एंड देन वी हैड टू कैच टू डोज, उसको करना पड़ता था। उससे हमने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता एक्सपीरियंस भी आ गई और फील्ड में भी चले गए हैं। सर मुझे ये बता दीजिए, आप जिस दोस्त में आपने काम किया वो थोड़ा सा we had started gradually moving away from Unani allopathy. मतलब our modern system was known to Kashmir for a very long time, I think since 1860 and 1870. लेकिन किसी चीज को आम होने में, पॉपुलर होने में टाइम लग जाता है।
राइट लेकिन आप जिस दौर में थे उस दौर में शुरुआत हो गई थी, लेकिन मसले भी बड़े गंभीर थे, बहुत नाजुक थे, बहुत डिफरेंट थे। अब जब तब एक इस खातून की हैसियत, मतलब मैं बाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो क्या मुसीबतें थी जो हमारी ख़वातीन उस दौर में फेस करती थी। हेल्थ की जब बात करते हैं, बीमारियों की जब बात करते हैं, वो बाद में कॉम्प्लिकेट भी कुछ हो गई, लेकिन कुछ इरेडिकेट भी हो गई। मसूद साहब, बहुत ही मामला थे तब के, जब औरतों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। नहीं, ना फैसिलिटीज़ होती थी और ना वक्त पर उनको लाए। दो चीज़ें होती थी, एक औरत के लिए एक अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता था, एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता था। घर में पता नहीं होता था कि अगर हमने एक पेशेंट को इतनी देर से कोई बीमारी चल रही है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये बीमारी सिंपल भी हो सकती है, ये बीमारी ग्रेव भी हो सकती है, कैंसर तक हो सकती है। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट केस होता था, मतलब डिलीवरी का केस होता था, इसको घर में बहुत देर तक रखती थी। उसको 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन तक भी मैंने देखा है। जब केस लाते थे, उनमें तो 2 हिस्से यूट्रस के बने हुए होते थे, बेबी डेड हो गया होता था उनमें। ये जो बच्चे का वो, जिसको वो कार्ड बोलते हैं, अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं, वो गर्दन में फंसा हुआ होता था, तो बेबी डेड। बेबी का वो जो पेशाब होता था वो निकला हुआ होता था, उनको ये पता नहीं होता था अंदर बेबी डेड है, अंदर सब कुछ। अब माँ को खतरा है, ये नहीं होता था। सबसे पहले जो अटैक औरतों में होता था वो एनीमिया होता था। एनीमिया मीन्स खून की कमी, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। इनको कोई तवज्जो देने वाला होता था, खाना देने वाला नहीं होता था। एक तो ये प्रेग्नेंट होती थी, इनका बच्चा कैरी करती थी। दूसरा, ये उनको खाने नहीं देते थे, कुछ साग हाक होता था वो खाते थे। अच्छा, कोई अंडा, इनके पास मुर्गियां होती थी तो अंडा उनको नसीब नहीं होता था। इनके पास गाय होती थी, गाँव वाले में कम से कम अंडा और गाय तो दूध तो होता था, तो उनको दूध नहीं 1 गिलास 2 गिलास क्यों दे देंगे। उनकी जो सासें होती थी ये बोलती थी, हमने कभी पिया है, हमने खड़ा खड़ा 10 डिलीवरियाँ डाली है खेतों में, ये बोलते थे उनको। अच्छा, कभी कभी सड़ा हुआ मतलब आधा बच्चा होता था, एबॉर्शन जिसको बोलते हैं, सड़ा हुआ अंदर होता था, सेप्टिसीमिया में चली जाती थी औरतें। कभी कभी वो मर जाती थी, कभी कभी यंग डेथ्स हो जाती थी। कभी कभी जब हॉस्पिटलों में होती थी, बहुत कोशिश करने के बावजूद नहीं बचा पाते थे ऐसे लोगों को। तो ये मुझे याद है, मैं पुलवामा में थी तब मैंने वारीड इलाकों में काम किया है, केलर से लेके जानस्कार तक, कारगिल तक। डॉक्टर साहब के साथ कारगिल, जानस्कार वगैरह वो सारा, जब CMO वहाँ पे थे, वहाँ पे उन इलाकों में भी मैंने काम किया है। तो यहाँ से केलर, वो जो हमारे पहाड़ी भाइयों का इलाका है, गुजर भाइयों का इलाका है, वहाँ मैंने काम किया है। तो वहाँ पे ज़्यादा ये होता था। एक तो मल्टीपैरिटी बच्चे, मतलब लातेदाद हिसाब में 10 बच्चे, 11 बच्चे, 12 बच्चे। तब तक आप एक बैंक में आप पैसा रखते हैं, इस पैसे को आप सिर्फ निकालते हैं, यहाँ से कुछ नहीं डालते। एक वक्त आता है वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, खाली होता है ना बैंक। इसी तरह औरत के गोश्त पोश से बच्चा बनता है। एक बच्चा निकला, दूसरा बच्चा निकला, तीसरा बच्चा निकला, चौथा बच्चा निकला, अंदर तो फिर हड्डी भी गली होती, गोश्त भी गला होता है, खून भी खत्म हो गया होता है, औरत की हिम्मत भी खत्म होगी, मेंटली वो रन डाउन हो चुकी होती है। और उन दिनों मल्टीपैरिटी सबसे बड़ा इशू होता था। और जब उनका 8वां बच्चा 9वां बच्चा होता था, यूट्रस काम नहीं करता उसको बाहर निकालने का, यूट्राइन मसल बहुत वीक हो गया होता था, वो काम नहीं करता था उसको बाहर निकालने का, कि मोस्टली तब होता था नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, घर में रखते थे और उनकी डेथ होती थी, बच्चे की डेथ होती थी, माँ की डेथ होती थी। औरत ने बहुत सफ़र किया। ब्लड प्रेशर होता था, कोई मेजरमेंट लेने वाला होता था, वो बोलते थे इनचु खूचमुत, इनचु जिनसामुत, यहाज गई, ये पता इसकी सासें बोलती थी, यहाज गई नागस्वेट, यहाज गई उसमें स्ट्रीम पर गई है, ये मानती थोड़ी है, उसको वहाँ जिन आ गया है, तो अब जिन की वजह से उसको कन्वल्शंस आ गए हैं, इसी वजह से उसको ये तब तक पीर साहब को लाते थे, तब तक किसी और को लाते थे, जब तक वो एक्लम्शिया में चली जाती थी, कोमा में चली जाती थी, अनकॉन्शियस हो जाती थी, अंदर ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर चला गया होता था, फिर ब्रेन हेमरेज, फिर कॉम्प्लिकेशन, फिर DIC, खून का पतला होना, फिर रुकना ही नहीं है, फिर हार्ट अटैक, फिर लिवर की प्रॉब्लम्स,
لیور کا پرابلم یہ آتا تھا. دین وومن بھی ڈائی. بہت 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 سفر کیا ہے عورت نے اس زمانے میں اور ہمیشہ سے. اور اس اچھا آپریٹو میجرز نہیں ہوتے تھے, ایون ڈسٹرکٹ لیول پر نہیں ہوتے تھے ہمارے زمانے میں. مجھے یاد ہے پلوامہ میں ہم کیا کرتے تھے. وہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی, چھوٹی سی بچی تھی میں بھی, کتنی بڑی تھی ڈاکٹر, تو میں وہاں پہ تھی. رات کا وقت تھا. ٹھک ٹھک ناک 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 ناک. تو میں نے دیکھا قتل باغ کی ایک لڑکی, مجھے بھی اس کا نام یاد ہے, پتہ ہے آگے سامنے ہے وہ. تو اس کو لایا انہوں نے ہاف ڈیڈ. رات کا وقت ہے, برف 3 فٹ کے برابر ہے, گاڑیاں نکلتی نہیں ہے. چیلنجنگ ٹائمز ہے. چیلنجنگ ٹائمز آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کشمیر کی چیلنجنگ. ان دوران میں نے کام کیا ہے, اکیلی تھی, جان بھی ہتھیلی پر, 2 دھاری تلوار تھی, جان ہتھیلی پر تھی. ناک ہوتا تھا تو بلڈ پریشر کارٹیسول لیول اوپر چلا جاتا تھا. تھک تھک. سیفٹی اور سیکورٹی کی پرابلم ہوتی تھی ایک عورت کے لیے, ایک لڑکی کے لیے ہوتا تھا پہلے وہ بھی. تو میں سارے اپنے سٹاف کو, فیمیل سٹاف کو اپنے کوارٹر میں سلا دی تھی. ہم اکٹھے ہوتے تھے, پھر بعد میں بولتے تھے نرسنگ آرڈرلیز وغیرہ کو, میڈیکل اسسٹنٹ کو خیال رکھ دینا. اور جب ناک ہو گیا تو میں ایک دم سے اٹھے, ہم اسی وقت آئے تھے, ہم ڈیلیوریز کر کے 5-8 ڈیلیوریز کر کے اسی وقت ہم اٹھے. تو ہم نے دیکھا, میں نے دیکھا پیل کمیٹوز, مطلب کام پیل ایک عورت لیٹی ہوئی ہے, چارپائی پر لایا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہاں تک وہ لگائے ہیں, وہ پریسرز ٹانگوں میں تھا وہ لگائے ہوئے ہیں. وہ کسی چارپائی پر لائے ہیں, پریشان حال ہے بس. ڈاکٹر صاحب اس کو میں نے جب دیکھا تو اب میں آگے پیچھے کیا, ہمارا ٹائر سسٹم نہیں ہوتا تھا. آج کل بچوں ڈاکٹروں کو ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے اسسٹنٹ سرجن, انٹرن, پھر ہوتا ہے ہاؤس سرجن, اسسٹنٹ سرجن, اس کے بعد ہوتا ہے پی جی, اس کے بعد ہوتا ہے رجسٹرار, اس کے بعد ہوتا ہے کنسلٹنٹ, جونیئر, سینئر, سب کور اپ ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ہم سب کنسلٹنٹ بھی خود تھے, سب کچھ. جب میں نے دیکھا اس کو باقی چیز, میں نے اس کو سٹیتھوسکوپ لگایا. منیمم ہمارے پاس ذریعے تھے, الٹرا ساؤنڈ تھے نہیں تب میرے وقت میں, تو الٹرا ساؤنڈ آیا تھا لیکن گاؤں میں تو سوال ہی نہیں تھا. ایون SMHS ہاسپٹل میں نہیں تھا, لندن میں نہیں تھا. تو میں نے اس کو سٹیتھوسکوپ لگایا. بیبی ڈیڈ. آپ بیبی نکلتا نہیں ہے, اب تو ڈیڈ بیبی ہے نا, اب وہ ماں سے نکلتا نہیں ہے, وہ اندر ہی مرا ہوا ہے, ترچھا ہو گیا ہے, وہ نکلتا ہی نہیں ہے. اب ماں کو خطرہ ہے مرنے کا. تو میں نے ان کو بولا, کیونکہ میں لیگل گھر کی بیٹی تھی, مجھے یہ سب چیزیں پتا تھا. لیگل ریپرکشنز کیا نکل سکتے ہیں, مجھے بولیں گے کیوں لیا ہے. تو میں نے بولا کہ مجھے بی ایم او صاحب کو گئے. تو بی ایم او صاحب نے بولا اگر آپ میں ہمت ہے اس وقت نہ گاڑی نکل سکتی ہے نہ کہیں ہیلی کاپٹر میں ارینج کرتا. میں نے بولا ڈی سی صاحب سے پھر بھی انفارم کر لیجیے, ایک پیشنٹ ہے اگر اس وقت. وہ بولا کہ میں اس وقت کہاں سے ہیلی کاپٹر کہاں سے منگا لوں گا, برف گر رہی ہے, رینج نہیں ہے ہیلی کاپٹر کی اتنی ڈاؤن جانے کی, کسی پہ بیٹھے پیڑ بھی نہیں ہوتا تھا پلوامہ میں. کہا میں کیا کروں, اب جو کچھ بھی کرنا ہے. میں نے بولا کہ مجھے لکھ کے دے دیجیے, میں کر لوں گی. تو ان سے بھی ڈبل رسک بانڈ لکھ کے دیا گھر والوں سے. تو یہ لوگ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے, مجھے اتنا پیار کرتے تھے, ابھی بھی وہ میرے پاس آتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں. تو یہ جو پیشنٹ ہم نے دیکھا تو اس کو ہی نہیں ہے. آپ ڈی سی صاحب نے بولا کہ جو کرنا ہے آپ کر لو, یو ڈو یور بیسٹ, آپ سنسیئرلی اپنا کام کر لو. سب میرے وہاں پہ کوئی نہیں تھا. رات کا وقت تھا, رات کے 12 بجے تھے. یو کین امیجن. میرا ایک میڈیکل اسسٹنٹ تھا ساتھ میں. اور اس کو اب کیا کرنا ہے, اب ڈیسائیڈ کرنا ہے, سوچنا ہے اس کو کیا کرنا ہے. ابھی ڈیڈ باڈی نکالنا ہے, آپ کیسے نکالیں گے؟ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ اندر جا کے ہاتھ سے یا کچھ کر کے اس ڈیڈ باڈی کو آپ کھینچ کے نکالیں گے. ماں مرے گی, جگہ ہی نہیں ہے. آپ کو منیمم دروازے سے جا کے, تھوڑا سا دروازے سے جا کے اندر جا کے اس کو آپ کیسے نکالیں گے؟ وہ تو نکلتا ہی نہیں. کہ مین چیز ہے کہ بچہ نکلا ہی نہیں ہے, اور یوٹرس میں وہ ہمت ہی نہیں ہے وہ اس کو پش کرے, کیونکہ وہ ترچھا تھا. اس کو پراپر جو سر یا پاؤں ہوتا ہے تو ایزیلی نکل سکتا ہے, وہ نہیں نکلا ہوا تھا. وہ ایسے تھا, لٹکا ہوا تھا, ڈیڈ بیبی تھا. وہ تو ہمیں سائنس دکھا رہے تھے. اب ڈیسیجن لینا ہے, کیا کریں گے. ڈیسیجن لیا. میں نے اس کو بولا کہ یہ مجھے بولتا ہے محمد اکرم جنت الفردوس نصیب کریے اس کو, محمد اکبر. وہ مجھے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ اس کے لیے کرینیوٹمی کرنا پڑتا ہے. کرینیوٹمی مینز آپریشن ان سائڈ دا ووم, اینڈ یو نو کرینیوٹمی مینز
सर को अंदर से परफोरेट करना है, सर का ब्रेन पहले निकालना है, फिर हड्डियाँ निकालनी है, फिर वो कोलैप्स हो जाता है, फिर छोटे से गेट से उसको आहिस्ता 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 टांगे, अगर फंस गई बाजू तो बाजू काटना है, अगर टांगे तो टांग कहीं पे काटना है, उसको निकालना है, माँ को बचाना है। और ये भी हमें उस वक्त नहीं पता है। माँ को हमने रिसर्चेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसर्चेट कर सकते थे, उसको रिसर्चेट करना होता है, उसको ऑक्सीजन लगाया थोड़ा सा, उसको ये दिया ये जो है फ्लूइड्स दे दिए, अच्छा उसको एंटीबायोटिक लगाए इमीडिएटली, उसको एंटीबायोटिक्स लगाए जो भी उस वक्त अवेलेबल था एंटीबायोटिक उसको लगाए, क्योंकि इनके इन्फेक्शन ऑलरेडी जा चुके होते अंदर बाय हैंडलिंग, जो लोकल दाई होती है उसने हैंडल कर लिया होता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने दिन। तो इतने में हमने ऐसे बोला क्रेनियोटोम डॉक्टर साहब यहाँ कोई करता ही नहीं है, इस अस्पताल में कभी किया ही नहीं है, आप क्रेनियोटोम कहाँ से न लाओ। मैंने बोला दे मुझे एक कंची दे दे, मुझे एक फॉर्सेप दे दे, मुझे कंची और फॉर्सेप, और सारा काम आप यकीन मानिए कंची और फॉर्सेप और स्पैकुलम होता है जो जगह दिखाता है, और हमने उस वक्त टॉर्च लगाया अंदर से, बर्फबारी बहुत थी इतनी, और शायद डॉक्टर साहब भी CMO थे पुलवामा के उस वक्त के, डॉक्टर साहब बाहर थे, तो उनने बोला इफ़ यू कैन हैंडल, मैंने बोला डॉक्टर साहब आप सर्जन है, आप भी अराउंड रहिए, हो सकता है कुछ ऐसा इमरजेंसी कुछ ना कुछ तो हम कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये CMO का काम नहीं होता है क्या, लेकिन डॉक्टर साहब आते थे, ही वुड ऑलवेज कम, मैं हो या कोई और हो, कोई और डॉक्टर के भी डॉक्टरों को, दूसरे डॉक्टर को सिजेरियन में भी हेल्प करते थे, ये आते थे उनको सर्जरीज में हेल्प करते थे जब उनके पास कोई दूसरा बंदा नहीं होता था असिस्ट के लिए या कॉम्प्लिकेशन होता था। तो मैंने क्या किया, तो उसको उस फॉर्सेप से जगह थोड़ा से निकाला, अंदर जाके कहीं पे पकड़ लिया उसको, उस फॉर्सेप से उसका कहीं पे सर का कोई हिस्सा, तो उसको परफोरेट करके उसका आहिस्ता 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 वो ब्रेन निकाल दिया। जब आधा ब्रेन निकल गया मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा ये कोलैप्स होने लगा है हेड, ठीक इसमें से ये जो हमारा दूसरा एक मतलब नीडल होल्डर था दूसरा जो नीडल पका, उस नीडल होल्डर से बंद किया एक पीस सर के बोन का या पैरेटल बोन, आहिस्ता 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 उसको खींच के सर लाया अपनी पोजीशन पर जहाँ हम फिर उसको हाथ से निकाल सकते थे। और बड़ी डिफ़िकल्टी के बाद, और मेरा एड्रेनलिन, मेरा कॉर्टिसोल जो प्रेशर हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो पीक पर चढ़ गए, पसीने मेरे छूट रहे हैं विंटर में, और इतनी हार्ट पल्पिटेशन हो रही है, पेशेंट बचना चाहिए, ये निकलना चाहिए। इसके बाद खतरा था अब ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने देर तक स्टक का बेबी को होना अंदर होना है, इतने हॉरिबल एक्सपीरियंस, मतलब जो है कि उसको वहाँ पे डेड सिटे वहाँ पे, तो उस वक्त तो यूट्रस ने काम करना छोड़ दिया होता, वो कंट्रैक्ट नहीं, क्योंकि यूट्रस का काम है पुश करना, कंट्रैक्ट वो कहाँ कंट्रैक्ट करता, मुझे इनर्शिया में चला गया था। इनर्शिया मीन्स की व्हेन यूट्रस स्टार्ट्स, तो मैंने उनको फोर्स में रखा है, जो भी हम लोगों को वैसा प्रेशर थे, जो भी उस वक्त हमारे पास है यूट्राइन जो कंट्रैक्शन करते थे, हमारे पास ऑक्सीटोसिन होता था, हमारे पास उस वक्त होता था ये मेथर्जिन होता था, हमारे पास ये चीज़ें होती थी, ड्रिप चालू रखा था, लोड करके रखे थे 2-3 एम्पुल्स, सेंटोमेट्रिन वगैरह वो सारा मैंने बोला था आप कोशिश करो, और हाथ भी तैयार था मसाज करने के लिए इस ऊपर बचदानी का, क्योंकि ये किसी भी तरीके से टिमनेट हो जाए, ये कंट्रैक्ट हो जाए। It was a surgical intervention. It was a very difficult and in very difficult times and very difficult circumstances. और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त पेशेंट बच गया, चेयर मुझे मिले हैं, उस वक्त सब लोग खुश थे, और वो लोग सबसे ज़्यादा खुश थे। और जब वो फिर 3 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज किया, वो मुझे गले लग गई, बहुत चूमा, और वो कितने खुश थे जब वो जिंदा जावेद कर चल। सर आप कुछ करवा रहे? बेसिकली एक चीज़ थी, उन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, हमारे पास एनेस्थेटिस्ट होते नहीं थे। अगर आपके पास एनेस्थेटिस्ट हो आप कोई भी सर्जरी कर सकते हैं, ही विल कीप पेशेंट फॉर यू, कम सीरियन आप कर दीजिए। एनेस्थेटिस्ट होता ही नहीं था, एनेस्थेटिस्ट के बगैर काम करना पड़ता था। हमारे कंपाउंडर ईथर डालते थे, ईथर की तो आज बात ही नहीं है, आज कौन लगाता है ईथर, वो एक ड्रॉप्स डाल देते ऊपर, तो उजमुत ईथर सो पेट त्रावन ईथर वो अंदर से इसको कर देता, वो मॉनिटरिंग होती नहीं थी। तो उस हालात में ये मेरे ख्याल में सबसे रजिस्टर सर्जरी थी,
لیکن کمی پڑی. تو ہمارے انسٹیٹسٹ کب آ گئے؟ بہت بیڈ میں انیسٹھیسٹ کہاں تھے یہاں. آپ کو مشکل سے ہی ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل یا یہی جو میجر ہاسپٹل ہے ان میں انیسٹھیسٹ ہوتے تھے. ایون ان ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بیڈ میں آئے 82 83 85 میں آ گئے, لیکن کئی تو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی تو بات ہی نہیں, وہاں تھی نہیں انیسٹھیسٹ. اب تو برمار ہے, اب آپ کو ایک ہی جگہ 3 انیسٹھیسٹ مل جائیں گے, اب تو پرابلم کچھ نہیں ہے. سرجری از نا ویری ایزی ایز کمپیئر ٹو دوز ٹائم. ان ٹائمز میں تو بہت زیادہ ڈفیکلٹ تھی, مجھے سمجھ نہیں سکتا اس نے کیسے کیا وہ اس وقت. ریٹروسپیکٹلی تھنک ناؤ, میں اگر ہوتا تو میں شاید نہیں کرتا, میں بولتا نہیں میڈیسن نہیں, مگر کیوں نہیں لے لیا, اور پیشنٹ کی جان بچانی کی تو بچا دیے. یہ بات آپ نے اپنی زندگی میں کتنی سرجریز کی ہیں؟ بہت زیادہ کی ہیں. پھر میں گیا نا ایڈمنسٹریشن میں بیس کے. Only what was the most difficult surgery? ایڈمنسٹریشن سے پتہ ہے there is a normal, یہ اس ٹیبل سے اٹھے گا اس ٹیبل پر اٹھے گا, وہ فائلنگ کی بات ہے. میں بتاؤں گا یہی انیسٹھیسٹ کی بات ہے. میں قاضی گنج میں تھا تو میرے ایک دوست کا بچہ تھا, اس کو انہوں نے لایا. میں نے جب اس کو دیکھا میں نے اس کو اپینڈکس ہے, اپینڈکس, لیکن مجھے لگا یہ پھٹا ہوا ہے, تو پھر بھی کھولنا تھا, پاس نکالنی تھی, تو وہ میں نے کیا. لیکن یہی بات قسمت تھی انیسٹھیسٹ کی, انیسٹھیسٹ نہیں تھا تو ہی could not do proper anesthesia. اس میں مجھے ڈفیکلٹی آ گئی. جب آپ دونوں گردش سے دیکھے اور زرس کا جیسا دور دراز ریجن دیکھا تو آپ کو کچھ تو نیا لگا ہوگا لوگوں کے رہن سہن میں, لوگوں کی بیماریوں میں, اور لوگوں کے طریقے علاج میں. کیا لگا آپ کو؟ مسعود صاحب, کارگل کا دور اور کارگل کے لوگ, you can call it in one go, simplicity with diversity. Simplicity with diversity. سمپل, پیار کرنے والے لوگ, لیباریس لوگ, لیکن بہت انڈسنٹ لوگ ہیں. ان دنوں ان کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا, ان میں بس ایک ڈاکٹر میں تھی. ان دنوں ڈاکٹر تو میں تھی. آئی ریپلیس پریویس ڈاکٹر, تو ڈاکٹر صاحب سی ایم او وہاں پہ گئے تو میں ڈاکٹر تھی وہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں. مجھے کیمپ بھی کرنے پڑتے تھے. کیمپ کہاں بٹالے, چولی چند بارڈر کے ساتھ ایریا میں. مجھے ڈاکٹر صاحب بھیج دیتے, جاؤ کیمپ کرو, جاؤ اویئرنیس دے دو. ان دنوں ایڈس کا بول بالا تھا زبردست, ایڈس کا اویئرنیس, یہ جو ایڈس HIV انفیکشس ڈیزیزز, یہ ان کی نیوٹریشنل پرابلمز, ان کو بھی وہاں پہ انیمیا بھی. کوئی بھی وہاں ان دنوں عورت 6 گرام 4 گرام 5 گرام 7 گرام کے علاوہ نہیں ہوتی تھی. بہت وہی وہ تھپا کھانا ہے, وہ کچھ نہیں ہے. میٹ ان کو اویلیبل نہیں ہوتا تھا, ویجیٹیبل ان کو اویلیبل نہیں تھی. 6 مہینے راستے بند ہوتا, یہ آج کا وقت نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ تھا سوچ ان کا میں آپ کو کیا بتاؤں, سوچ ان کی اتنی معصوم بھی بولیں گے آپ, اور یا اتنی پیچیدہ بھی تھی, کمپلیکس. عورت میں یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ عورت کو مانا نہیں جاتا ہے وارث, لڑکی کو وارث بھی مانا نہیں جاتا تھا. اب تو ڈفرینٹ ہے, اب تو فرق آ گیا ہے. تو اب میں وہاں پہ بیٹھی تھی تو اتنے میں بڑا شور شرابہ ہو گیا. اسی طرح گاؤں سے دور دراز علاقے سے کسی کو اس پر چارپائی پر لایا انہوں نے, پیشنٹ کو سوکھی ہڈی جیسی رہ گئی ہے, تو لایا اس کو وہاں پہ. تو اس کا بچہ تھا, پیٹ میں بچہ تھا, وہ بہت زیادہ پرٹربڈ تھے. تو جلدی ہماری, میں نے یہ سیکھا تھا کہ جب کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ابا جان نے بولا تھا کہ پیشنٹ از امپیشنٹ, اور وہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ بڑی مشکلات سے لے کے آتا ہے. یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ ابھی OPD میں بزی ہے, آپ نے 100 پیشنٹ دیکھا ہے. ہم گئے, وہ ابھی آئے تھے تو ہم دروازے پر پہنچے, کیا بات ہے, ساری ڈیل لے کے. انہوں نے بولا میم جی بچہ ہے, اس کا کوئی زندہ پرو نہیں ہے. پرو مینز بچہ مینس یہ پرو نہیں ہے, اس کا کوئی بچہ نہیں ہے. تو جب کوئی یہ بتائے بہت ایج سالوں کے بعد, ایج میں آنے کے بعد کہ بچہ نہیں ہے, a doctor has to be 100 times more alert than that, because you have to save the child. It's a precious life. You have to save her. She should get a one child at least. تو ہم جلدی ہم تھیٹر میں لے جاؤ, وہ کرو. تھیٹر میں گئے تو میں نے اسکرب کیا, واش کیا سرجری کے لیے. تو ہمارا تھا تھیٹر اسسٹنٹ محمد اشرف.
تو اشرف صاحب بھی آئے جلدی، اس سے سارا تیار، وہاں تو ہر وقت تیار ہوتا تھا، تھیٹر ریڈی ہوتا تھا. تو ہم گئے، اس کو تھیٹر میں لایا، تو پیشنٹ کو چینج وینج کروانے کے لیے گئے. تو میں نے اس کو پریلیمنری ایگزامینیشن کرنا ہوتا کہ بچہ زندہ ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم سرجری کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں سے پیشنٹ کیا لے کے آیا ہے کہ اندر زندہ ہے. اگر پھر مردہ بچہ نکالا ہمیں تو کہیں گے تم نے مار ڈالا ڈیورنگ آپریشن. ایک ڈاکٹر کی بڑی ساری چیلنجز ہوتے ہیں، بڑی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. تو جب میں نے گیا تو اس کا بچہ زندہ ہے. جب میں نے دیکھا اس کو، جب اوپر سے دیکھا، جنرل ایگزامینیشن میں کر رہی تھی، اس کا تھوڑا سا ہارٹ، اس کا باقی چیزیں، پلس وغیرہ، اس کا جنرل آؤٹ لک تھی. رن ڈاؤن عورت تھی، نیر اباؤٹ 38-40 کے قریب تھی. تو میں نے دیکھا اس کے سٹرچ مارکس پیٹ پر تھے. تو وہاں پہ ایک عورت تھی، اس کو یہ لکھ کے دیا تھا دوائیاں. ان کو بولا سٹور سے یہ دوائیاں لے، میڈیکل سٹور سے یہ دوائیاں لیا، ہاسپٹل کے سٹور سے یہ دوائیاں لے آؤ اندر سے، اس کو سرجری میں لگیں گے، ہم جلدی کریں گے. تو کیونکہ سرجری شور تھا، ایلڈرلی پرائمی اس کو تھا. بہت دیر کے بعد انہوں نے بولا بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے. تو میرے دماغ میں رجسٹر ہو گیا اس کا بچہ نہیں ہے. تو یہ بچہ کسی بھی طریقے سے بہت دیر کے بعد آئی ہے، یہ کہیں مر نہ جائے اس کے اندر، تو پھر ہم کیا کریں گے. تو اب ایک لڑکی آ گئی، کوئی 25 سال کی، 20-23 سال کی لڑکی آ گئی. وہ اندر آ گئی تو ہم نے اس کو بولا، محمد اشرف نے اس کو دیا یہ نسخہ، کہا کہ دوائی لے کے آؤ وہاں سے. تو میں نے اس کو بولا وہ بات سنو. کہا کیا جی؟ کیونکہ کرگل جانے کے بعد سب سے بڑا چیلنج تھا کرگلیوں کو کوئی بولی نہیں آتی ہے ایکسپٹ بلتی. تو فرسٹ تھنگ فار فرسٹ 1 month آئی لرنڈ بلتی، کیونکہ مجھے آئی ہیو اے فلیئر فار لینگویجز. جس علاقے میں جاتی ہوں آئی پک اپ دا لینگویج اینڈ آئی ٹاک ٹو دیم ان دیئر اون لینگویج. یہ نہیں ہے کوئی الٹا سیدھا انگریزی اور یہ اردو وغیرہ نہیں. تو اس میں انہی کی زبان میں بات کرو. تو میں نے بولا تھی تو نندو کا جو کوئی بچہ نہیں ہے. تو اب میں نے اس کو بتایا کہ اس کو کیا ہے یہاں پہ، یہ کیوں ہے، یہ اس کے بچے جنے ہیں. اس نے کہا بوما دکھا، 5 بوما دکھا جی. میں نے بولا کیا ہوا؟ کہا لڑکیاں 5 ہے. Can you understand? No, I understand that. What was the Reaction سے شوق میرے ایسے ہو گیا. میں نے بولا بھائی بوما دکھا، کہا بھائی بوما دکھا جو مجھ سے من دکھا لڑکا نہیں ہے. اس کو شفٹ کراؤ، اس کو لے جاؤ لیبر روم میں، تھیٹر سے نکال کے لیبر روم میں لیا. کیونکہ ابھی تو بڑی ایمرجنسی تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. پہلے بچے کو اتنی عمر ہے، بعد میں پتہ نہیں اس کو ایگ بھی بنے گا نہیں بنے گا کہیں اپنا. تو اس کو لیا لیبر روم میں. تو لیبر روم میں اس کو ہم نے ڈیلیوری کری. اس کا ڈیٹ ہو گیا تو وہ اولاد والی ہو گئی. تب تک وہ بھی اولاد تھی. بتا بتا نہیں تھا. اچھا پھر ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں. وہ اس کی بیٹی تھی جو وہ بڑی 20 سال کی تھی، بڑی بیٹی تھی. تو ابھی اتنی خوشیاں سارے ہسپتال آگے پیچھے کے علاقوں میں بسا ہوا. میں کیا تھا کیا حال تھا زنسکار میں لوگ، میں نے کچھ ایسی جگہ بھی دیکھی ہے جو گپھوں میں تھے، گپھاؤں میں تھے، بطالک اور یہ زنسکار میں جو گپھوں میں رہتے تھے اندر، انہی مکان تھے انڈر گراؤنڈ. تو ایک عورت کا ہم نے دیکھا، میں نے اس کا ویڈیو بھی بنایا تھا، تب میرے پاس وہ ویڈیو ہوتا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گیا پھر. تو ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے اپنی میڈیکل پرسن تھی وہاں کی، ہیلتھ پرسن تھی وہاں ساتھ میں تھی. تو اس سے بات چیت میں نے کی. تو میں نے اس کو بولا کہ یہ اتنی مطلب رن ڈاؤن کلوتھز میں وہ ہے. کہا ڈاکٹر صاحب دیکھو یہ نہایا نہیں ہے، کب سے نہیں نہایا ہے، اس نہایا نہیں ہے جب سے پیدا ہو گیا ہے. ان کا ایک اس سیکٹ کا ایک کنسپٹ ہے ان کا جو منہ والا کہ میں ناپاک ہو جاؤں گی اگر میں نہاؤں گی.
یہ جب سے پیدا ہو گئی تب سے نہ، یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، اس نے کبھی نہایا نہیں تھا. یہی انوسنس، یہی مطلب پریولنس آف نو ایجوکیشن، یہی انیمیاز، نہیں باقی یہی چیزیں تھے. تو پھر ہم وہاں پہ اویئرنیس کرتے تھے، کیمپس کرتے تھے، باقی چیزیں کرتے تھے، اور زانسکار کارگل سے زانسکار پہنچتے پہنچتے کیمپ لگانا پڑتا تھا. بیچ میں ہم مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کو بنتے تھے، ان کو کھاتے تھے. تو پھر بہت بڑا یہ لداخ میں ایک دیومالائی کہانیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہاں کے سوشل اور سماجی جو پریکٹسز ہیں وہ بھی بہت عجیب اور ڈفرینٹ. وہاں پالینڈری ہوا کر دیجیے کل پہ اب نے کوئی ابھی بھی نہیں. اس پالینڈری کا میں آپ کو ایک بتا دوں گی، دیٹ از، میں اجازت ہے تو لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے. دے پریکٹس اٹ دیئر، تب یہ پریکٹس ہوتا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب گئے دور یہ جاتے تھے کونوں میں، بارڈر تک جو ڈسپینسریاں ہوتی تھی، ڈسپینسریوں کا چیک کرنے کے لیے. کئی ہیلتھ یونٹس ہوتے تھے، کہیں وہ رن ڈاؤن، کہیں تھوڑا بہت وہ میڈیکل اسسٹنٹس وغیرہ وہ یونٹس ہوا کرتے تھے. یہ ہر ایک جگہ پر جاتے تھے. آپ دور ایک جگہ پر گئے، وہاں پہ ان کا چیک کیا. میرا کیمپ تھا، میں نے کیمپ ختم کر لیا. سارا سٹاف ساتھ تھا، بہت سارے لوگ تھے، پیرامیڈیکل سٹاف ساتھ تھا، کیونکہ انہیں کا کام ہے یہ اویئرنیس وغیرہ کا، بہت سارا تھا. تو ہم گئے، ہمارے پاس میڈیکل آفیسر بھی تھا، اصغر صاحب. تو وہ ہیلتھ آفیسر تھے اصغر صاحب، اللہ صحت عطا کرے، فرمائے، ان کی زندگی فرمائے. تو اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ان کا بھی کام تھا اویئرنیس کا، وہ سب کچھ، وہ لیکچرز ہمارے دینے ہوتے تھے، ان میں کام کرنا، راتوں رات کیمپوں میں رہتے تھے. تو پھر ہم گئے، ایک میڈیکل اسسٹنٹ تھا، اس نے ہمیں کہا کہ ہمارے گھر میں کھانا کھانا ہے. جناب ہمارے گھر میں کھانا کھانا ہے، نہ تو ہم نہیں کر سکتے، بیکاز اٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ. یہ جو کرگل کے لوگ ہیں، لداخ کے لوگ ہیں، بہت ہاسپٹیبل لوگ ہیں، آپ نہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم گئے، تو اس نے بولا جناب یہ حلال ہے، یہ مسلم واضح جو ہے بنانے والا ہے، اس نے بنائے گھر میں. ہم گئے، اوپر گئے، ان کے آرکیٹیکچر بھی عجیب و غریب ہوتے تھے. ان کے عورتیں ہوتی تھے وہ بڑی، وہ سٹونز وغیرہ انہوں نے مجھے بھی پہنائے، وہ سٹونز، وہی اپنا گونچا ڈریس پہنا کے اپنے سے فوٹو اٹھائے، کاریکم وہ جو ہوتا ہے کیا. وہ وہاں پہ ان کے ڈانس، ان کے نس میں ڈانس ہے، اٹھتے ہیں سب، کتنے بھی معزز لوگ ہو تو یہ ڈانس کرتے رہتے ہیں، اٹھاتے ہیں اپنے گیسٹس کو بھی. تو اگر نہیں آپ اٹھے تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. تو اب ہم وہاں پہ ہیں، کھانا شانا ہم نے کھایا. تو اتنے میں میڈیکل اسسٹنٹ آیا، تو ایک بندہ آیا گونچا پہن کے، بڑا اچھا ان کا وہ زانسکاری تو وہ ہاں تاج ہوتا، وہ پہنا کے آیا. کہا جناب میری ڈیڈی ہے. میرے ڈیڈی کے ساتھ انٹروڈکشن، ڈاکٹر صاحب اٹھے تو ان کے ڈیڈی کے ساتھ انٹروڈکشن کی، ہو گیا. اب ڈیڈی ہے ان کے تو ٹھیک ہے. اب ہم بیچ میں ہم تھوڑا سا اور وہاں پہ چائے ہو گئی. تو اتنے میں ایک اور بندہ آ گیا تاج پہن کے. وہ جب آ گیا تو کہا ڈاکٹر صاحب میرے ڈیڈی سے ملیے. تو ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی ڈیڈی سے ملا ہوں. دوسرا ڈیڈی کیسے آ گیا؟ جناب میرے ڈیڈی ہے، دوسرے ڈیڈی ہے انسنٹلی. تو ڈاکٹر صاحب ان سے بھی ملے. جب وہاں سے پھر نیچے ہم گئے، جانے والے تھے، تو نیچے کسی نے ہمیں پھر رخصت کیا. مطلب رخصت کیا، سیاب کیا. ڈیڈی ہے میری، یہ میری ڈیڈی ہے. تیسرا ہم نے دیکھا وہ تیسرا آدمی تھا، تیسرا بندہ تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے بولا یہ بھی، کہا جی ہاں یہ بھی میرے ڈیڈی ہے. تو پھر ہم نے جو وہاں پہ ہمارے ساتھ تھے لوگ وہی تھے، مودی تھے. تو انہوں نے بولا ڈاکٹر صاحب یہ ان کے ہوتے ہیں میرجز ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں ٹو پریزرو دا لینڈ، لینڈ ریسورسز. اینڈ یہ ان کا فادر ہے تیسرا، یہ حقیقت ہے. Does polyamory has certain peculiar diseases that you might have found while serving the region? It is itself a very comprehensive and very difficult subject to discuss. But
ان شارٹ پالیانڈری میں کنسائنس میریجز میں چاہے وہ مسلمز میں بھی ہو ہمیں ملتے ہیں ٹرائسومیز جس کو ہم بولتے ہیں 13 ٹرائسومی 13 ٹرائسومی 18 ٹرائسومی 21 ہم بولتے ہیں. ڈاؤنز ہوتا ہے, دوسرا سنڈروم ہوتا ہے, دوسرے سنڈروم ہوتے ہیں, ان میں ہمیں ملتے ہیں یہ چیزیں ملتے ہیں, جینیٹک پرابلمس ہمیں آتی ہے. اینڈ دین 3 میں سے پتہ ہی نہیں ہے کس کا بچہ ہے تو ان کو, لیکن وہ اس میں بادر نہیں کرتی. Himachal as well, not in Ladakh also, but it has been phased out. ان میں یہ چیزیں ملتے ہیں, میں یہ چیزیں اب تو ختم ہو گیا ہوگا, دور دراز کہیں پہ ہوگا. تو یہ ہم نے دیکھا, یہ ایپیسوڈ ہم نے دیکھا. آخر میں ہی اس ملاقات کی کنکلوژن میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ان ڈاکٹروں میں سے ہیں جو ڈبل پروموشن والے ہیں. آپ 19 سال کی عمر میں ڈاکٹر ہوئے, آج 19 سال کی عمر میں ہمارے بچے بھی دودھ ہی پیتے ہو گئے. تو آپ میڈم کے استاد بھی رہ چکے ہیں, افسر بھی رہ چکے ہیں, آپ کی عمر میں بھی فرق ہے, لیکن اس ملاقات میں باتیں انہوں نے زیادہ کی, آپ نے بہت باتیں کی. یہ نارمل ہے کیا؟ نہیں نارمل کی ہے, بیسکلی انٹرویو ان کا تھا, آپ نے مجھے بیچ میں کہتے لیا تو نیچرلی میں I was to the point. واضح ہو تو انسان سب کچھ دیکھنے کی, اسی لیے میں نے سوچا کیا بلے 2 منٹ. گٹاس کس سے آتی ہے؟ پلاؤ تو بعد میں ہی ڈالا جاتا ہے, سب بازمانوں کا تو سردار ہوتا ہے پلاؤ. ویسے بھی شی از اے ویری نائس لیڈی. She is obviously گھر بنایا, and that doesn't mean کہ you are not. یہ سب وہ چائنیز کہاوت ہے نا, میرے گھر کی مالک کوئی ہو, وہی ہے تو عورت کا ہی گھر ہوتا ہے, گھر عورت سے ہے, بر عورت سے. گھر عورت. مسعود صاحب سب امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اگر مرد نہ ہو تو عورت کچھ نہیں ہے. عورت جو ہے وہ مرد کا سب بناتی ہو, کمپلیٹ بناتی ہے, اس کو مکمل بناتی ہے. سورہ نساء ہے. باقی اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک انسان میں نے دیکھا ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, کاریگر ہو, میرا پیشنٹ ہو, میرا سپیریئر ہو, میرا کمپیٹیٹر ہو, میرا کچھ ہو. ویسے بھی تو کمپیٹیٹر ڈاکٹروں میں ہوتے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں میں ریٹ ریس ہو رہا ہے آج کل. میں کہتی ہوں neither doctors are rats nor they are in any race. They are not in any race. They are there in for healing. اچھا, ان میں پتہ کیا ہے, ہر ایک کا ایک کوالٹی ہوتا ہے which is unparalleled. اگر میرے میں ایک کوالٹی ہے, ان میں ایک کوالٹی ہے جو میرے میں نہیں ہے, it complements us. ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کو یہ مکمل بناتا ہے, مرد عورت کو. اور ہر ایک انسان خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہر ایک انسان, مجھے کوئی بولتا ہے کچھ ہوتے ریسسٹس کچھ بولتے ہیں نا, آج کل یہ زمانہ چلا ہے ریسٹ میں, کہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رب الکائنات کی بنائی ہوئی جو بھی چیز ہے. یہ جانور لے لیجیے, ارے ایک برڈ لے لیجیے, اس کو سمجھنے, اس کو دیکھ لیجیے کتنا خوبصورت, کتنے کاریگری سے بنائے ہیں. پھر احسن التقویم کتنے کاریگری سے بنایا ہے. اچھا یہ کتنا یا اتنا ہی نہیں ہے, مشکل سے بنایا ہے. فی القبر ایک جگہ پر بولتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکل سے بنایا ہے انسان کو. ارے آپ دیکھ لیجیے میرے رب العالمین کو, جب اس کو بھی مشکل سے بنانی کوئی چیز بڑی تو وہ کتنی پیاری ہوگی, وہ کتنی پیاری ہوگی. کہتے ہیں نا پہلے مرد بنایا, پھر اس میں خامیاں دیکھی, اور اس کے بعد خاتون بنائی, وہ مثال بنی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا خاتون کو پھر الزام والی ہی بنایا, تھرو آؤٹ رہا ہے اس پر الزام چلتے ہوئے. میں تو اس کا تو پوائٹس نے بڑا اچھا کہا ہے, اپنی آوارہ مزاجی کا نیا نام نہ دو, مجھ کو جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو. آپ علی پریکٹس کرتی ہیں؟ جی میں کرتی ہوں. میں آئی گو فار کیمپس. میں کیلر میں کیمپس کرتی ہوں, راجپورہ علاقے میں, پلوامہ میں کیمپس کرتی ہوں, فری کیمپس کرتی ہوں, دیکھتی بھی ہوں, پریکٹس بھی کرتی ہوں. آئی ایم ایکٹیو پریکٹس. چھوڑتے نہیں ہیں میرے پیشنٹس مجھے. ایک جنریشن کو جب میں نے دیکھا تھا, اب تب سے ان کے بیٹیاں ہیں, وہ ان کو لے کے آتی ہے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, ان کے پاس جائیں گے. اپنا ہسپتال کیوں نہیں کھولا آپ نے؟
अस्पताल जब खोलते हैं तो डोंट यू थिंक यू बिकम लिटिल बिट मर्सनरी आल्सो, थोड़ा सा पैसे का भी ज्यादा आता है। तो पैसे क्यों कमाना बोला चल पैसे क्यों नहीं, पैसा इतना हॉस्पिटल, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दूसरी चीजें होते हैं, बाकी चीजें इसमें मैनेजमेंट बहुत चाहिए और हेडेक बहुत चाहिए इसमें। हमने यहाँ पे चंका प्लान लिया, उसमें हमने एक यहाँ की बड़ी डिमांड इस वक्त जो है वो है इनफर्टिलिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त है, इस वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी एंड कश्मीर में भी। PCOD is one, PCOS is one, and syndrome है वो, PCOD disease है, they are different things, and infertility, फिर ये जो they can be कारण, लेकिन infertility के बहुत सारे कारण हैं इसे। तो लिहाजा इनमें फिर हमने सोचा था कि एक इनफर्टिलिटी एक सेंटर बनाएंगे जिसमें अवेयरनेस भी हो, रिसर्च भी हो, और इसमें मैंने लिया है लैंड पीसा। कभी बना नहीं उसमें बदकिस्मती से उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन जब 14 का तब में सोते थे, सालाब ने उड़ा लिया वो सारा। अब इसके बाद बहुत सारा पैसा उसमें ज़ाया होगा। अब इसमें पैसा भी चाहिए और इसमें मैन पावर भी चाहिए और उसमें ये जो है जवानी भी चाहिए। चेंजेस आते हैं, बुढ़ापा आता है। वमन अमर किसहु फिल खल्क अफला याकिलून। अब जितना जितना एज बढ़ता है उतनी उतनी चेंजेस भी आते हैं, उतना इतना एक्टिव भी नहीं होता है, इतना नहीं, अभी आप बुजुर्ग नहीं है, अभी आप काम कीजिएगा। मैं इसी खुशफहमी में रहूंगी, मैं शायद से बात कर लूंगी। मेरा है लेट 50 तो अभी कहाँ से, मतलब आप खुद ही इसमें बुढ़ापे में पाँव मत रखिए, फिर बुढ़ापा छोड़ता नहीं है। नहीं, अभी हमने रखा है, अभी हम चलते फिरते हैं। अभी हमारी बच्ची छोटी है, अभी वो उसको काम पर लेकर सो जाएगा अगर हम बुढ़ापे में वो बुढ़ापे की बाहू मत रखिएगा तो फिर आप बूढ़े हो जाएंगे। तो खैर नाज़रीन, ये थी एक डॉक्टर जो तबीब हैं, जो डिवाइस करते हैं, उनकी कहानी, उनकी ज़बानी और उनके ज़िंदगी के नशीब खराज और कैसे how they contributed in a changing health scenario in Jammu and Kashmir, and at this point of time how they tend to wish to change the situation by contributing something which is niche, which is different, which is challenging. जिससे रब खुश हो जाए। हर डॉक्टर की कहानी बायोग्राफी, वो यारिश बर्नार्ड शाह ने कहा ना कि 99% biographies are the same. It is only 1% that makes it slightly different or maybe different. तो शायद मैं कहानीकार हूँ तो मैं कहानियाँ बनाता हूँ, कहानियाँ बताता हूँ और कहानियाँ दरियाफ्त करता हूँ। तो एक और कहानी थी हमारी मेमोरीज प्रोजेक्ट की, वो एक सिलसिला चलता रहेगा। मैं डॉक्टर खान साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ, डॉक्टर महोदय जी आपका बड़ा मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। शुक्रिया, मेहरबानी, आप आए, तकरीब लाए, तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। हम कोशिश करेंगे जब आपका इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो है अगर इंशाल्लाह बनेगा तब हम आपके पास फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। तो कब तक के लिए हम आपकी बड़े मशकूर हैं और आपसे भी इजाज़त देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो।